مطلب کون بندہ درویشوں میں شامل ہو سکتا ہے، آج یہ سبق ہے، ٹھیک ہے، بدھ مذہب کے درویش اور دنیا دار۔ درویش کی ہم نے پڑھا تھا درویش درویش، دونوں ہم نے وجہ تسمیہ اس کی وہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک موتی چننے والا اور ایک جو ہے نا دروازے پر ادھر ادھر پھرنا، در بدر ہونا اور بھیک مانگنا وغیرہ، اس معنی کے اعتبار سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے کچھ شرائطیں، نمبر ایک کو یہ کہ وہ شخص کسی متعدی دوسروں کو لگ جانے والی بیماری میں مبتلا نہ ہو، نمبر ایک یہ ہے، صحیح ہے۔ نمبر دو، کسی کا غلام اور مقروض نہ ہو، نمبر دو۔ نمبر تین، والدین کی رضامندی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر والد رضامند ہو والدین تو پھر وہ درویشی اختیار کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر چار، سر منڈوا کر نارنجی کپڑے پہن کر گوشہ نشینی اختیار کے، یعنی سر منڈوا کر جس طرح یہ سر پر اس طرح پہن لیتے ہیں اور اس طرح زرد کپڑے پہن لیتے ہیں، تو یہ بھی ہے ان کے شرائط میں سے۔ نمبر پانچ، شراب نوشی قطعی طور پر ممنوع سمجھنا، یہ بھی نہیں پیے گا۔ نمبر چھ، کانا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دروازے پر جانا اور در بدر پھر کر رزق جمع کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چند جو ہے نا یہ اس کی شرائط 6، اور 7 نمبر یہ بھی ہے کہ اپنی خانقاہ وغیرہ میں جھاڑو مارنا اور صبح سویرے اس کو کیا کرنا، صاف ستھرا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، بس اگر آپ اس میں سے 3-4 یاد کریں، ہاں یہ 3-4 آپ یاد کریں نا، ہاں جی، ہاں، اورنج بھی ہوتے ہیں اور زرد قسم کی بھی ہوتے ہیں نا، یہ دونوں قسم کے، نارنجی نہیں تو نارنجی، اورنجی اس کا نارنجی وغیرہ۔ اچھا یہ تو ہوا، اس میں آپ 3-4-5 تک باتیں یاد رکھیں کہ درویشوں کے کیا کام ہوتے، یہ 3 بھی آپ یاد رکھیں تو یہ بھی بہت ہے کہ والدین کی رضامندی شرط ہے، اور اسی طرح کسی متعدی بیماری میں، اور اس طرح کسی کا مقروض نہ ہو، غلام نہ ہو وغیرہ وغیرہ، اور شراب یہ جو ہے نا یہ سر منڈوائے اور نارنجی کپڑے پہنے۔ اچھا ان کی ذمہ داریاں پھر کیا ہے، یہ تو پہلی تو وہ تھا کہ جو اس کو اختیار کرے گا تو یہ کام کریں گے نا، جو درویشیت کو اختیار کرے گا تو وہ کام کریں گے۔ پھر جب درویشیت اختیار کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، ذمہ داریاں کیا ہوں گی، تو ذمہ داری یہ ہے، نمبر ایک، بدھ کی 3 ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، علم حاصل کرنا، ان کا کام کیا ہوگا، علم ہوگا، جیسے کہ ہندو مذہب میں یہ کام کس کا تھا، برہمن کا تھا، کس کا تھا، برہمن کا تھا۔ نمبر دو، وہ دنیادار جو درویش نہیں بن سکے گا لیکن دیندار بننا چاہتے انہیں تعلیم دینا، مطلب یہ خود استاذ کی حیثیت سے دوسروں کو کیا کرنا، تعلیم دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کام کرے گا کہ صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات۔ اور نمبر 3، نجات حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، یعنی نروان حاصل کی کوشش کرے گا، اور نروان حاصل کوشش کرنے کے لیے یہی جو ہے نا وہ نجات کی طریقہ جو جیسا ایک تو ہندو کے ہاں ایک طریقہ تھا وہ نہیں، ان کے ہاں نجات کی طریقہ بس یہی ہے کہ خود کو کیا کرے، یعنی کہ تہذیب اور اعلام وغیرہ سے اس میں نہ ڈالے، لیکن ایک درویشانہ زندگی اختیار کرے، خانقاہوں میں رہے اور وہاں پر کیا کرے، عبادت کیا کرے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ یاد رکھیں، یہ اس کے نیچے ہے نا درویشوں کی دن رات کے معمولات، اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ غیر ضروری ہے۔ دنیا داروں کے فرائض پہ آپ آ جائیں، دنیا داروں کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، بنیادی طور پر 3 فرائض ان کے ہیں۔ دنیا دار، جو طبقہ دنیا دار ہو وہ کیا کرے گا، ایک تو درویشوں سے علم سیکھے گا، ٹھیک ہے، کیا کرے گا، درویش سے وہ علم سیکھے گا، روزمرہ زندگی میں جو علم ان کے کام آتا ہو وہ سیکھے گا۔ نمبر 2، گھریلو فرائض سر انجام دے گا۔ میرا گھریلو فرائض کیا ہوتے ہیں، مثال کے طور جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اولاد کا جو ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے کھانا پیدا کرنا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ گھریلو فرائض ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، درویشوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، مطلب ایسا نہیں کہ صرف خود کھائے پی اور اپنا گھریلو انتظام کر دیا، ان کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا، جو لوگ خانقاہوں میں رہتے ہیں، جو درویشیت اختیار کر چکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی وہ کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اچھا جی، اب بدھ مت کی مذہبی کتابیں 3 ہیں، کتنی ہے، 3 ہے، کتنے، 3۔ اب وہ 3 ہے، دینا پتہ کا، ستا پتہ کا، ابیدما پتہ کا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور ان کو 3 ٹوکریاں بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو، 3 ٹوکریاں، 3 ٹوکریاں، اور اس کو کہا جاتا ہے اس کا مجموعہ ہے، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے دینا پتہ کا، ستا پتہ کا، ابیدما پتہ کا۔ جو دینا پتہ کا ہے نا، اس کا مصنف کون ہے پتہ ہے آپ کو، اس کا مصنف اوپالی ہے۔ کیا نام ہے اس کا، یہ لکھ لے،
کہ دینا پتہ کا جس نے لکھا ہے جو شخص تھا اس کا نام تھا اوپالی. کیا نام تھا اس کا؟ اوپالی. اور دینا ایک ہے سطح پتہ کا. سطح پتہ کا کیا تھا؟ اب میں بتاؤں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے. سطح پتہ کا کیا ہے؟ سطح پتہ کا اس کا جو بانی تھا نا، بانی یعنی اس کو لکھنے والا، اس کا نام ہے آنند. کیا نام تھا اس کا؟ آنند. یہ اس کے مصنف ہے. اور ایک ہوتا ہے ابھیدھما پتہ کا، یہ بھی اس کی ایک مذہبی کتاب ہے. اور اس کا جو لکھنے والا رائٹر تھا نا، مصنف تھا، وہ ہوتا ہے کسیاپا. کاف سین یا الف سین پہ الف، کسیاپا. یہ کون تھا؟ یہ اس کا مصنف تھا ابھیدھما پتہ کا. میں اگر ٹیسٹ لوں گا اتوار کو تو ہو سکتا ہے یہاں سے بھی میں مصنفین کے بارے میں پوچھوں تو آپ ذہن میں رکھ لیں. اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دینا پتہ کا میں کیا ہے، ابھیدھما پتہ کا میں کیا ہے، اور سطح پتہ کا میں اس میں کیا چیز ہوتا ہے؟ اور ان کو 3 ٹوکریاں بھی کہا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ سوال. 3 ٹوکریاں. نمبر 1، دینا پتہ کا میں کیا ہے؟ اس کتاب میں وہ اصول اور ضوابط یعنی وہ قاعدے کلی اور وہ اصول وہ اس میں موجود ہیں جو گوتم بدھ نے پروہتوں کے لیے وضع کیے تھے. کس کے لیے؟ پروہتوں کے لیے وضع کیے تھے. اب پروہت کون ہوتے ہیں؟ اس کو ہندو میں رشی بھی کہتے ہیں. پروہت اس چیز کو پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا، جس طرح ہمارے مشائخ ہیں وغیرہ، تو اس کو پروہت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ان اصول و قواعد جو اصول اور قواعد اور زندگی کی جو اصول و قواعد یا نروان حاصل کرنے کے یا درویشوں کی یا ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں نا، ان میں جو اصول و قواعد، جس طرح ہماری اصول فقہ کی کتاب ہے نا، یا جس طرح ہمارے حصول حدیث کی ایک کتاب ہے اصول حدیث، ایک اصول جو ہوتے ہیں اس مذہب کے، تو ان کو کیا یہ ہے. اور سطح پتہ کا میں کیا ہے؟ سطح پتہ کا اس کتاب میں جو گوتم بدھ نے جو مواعظ اور ملفوظات یعنی جو واضح اور نصیحت انہوں نے اپنے، آواز آ رہی ہے ابھی؟ صحیح ہے. یعنی جو دوسری کتاب ہے نا جس کا نام ہے سطح پتہ کا، اس کا جو مصنف آنند ہے. اور اس میں ہے کیا اس کتاب میں ان ملفوظات کا مجموعہ ہے جو واضح اور نصیحت کے طور پر گوتم بدھ یعنی کہ صدارت یا شاکیہ منی اس نے لوگوں کو کی تھی، جو نصیحتیں وغیرہ، ان نصیحت کا مجموعہ، ان ملفوظات کا مجموعہ وہ اسی کتاب میں ذکر ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سوال آ جائے کہ گوتم بدھ کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں ان کی ملفوظات اور وعظ و نصیحتوں کو جمع کیا گیا ہے، تو آپ کہو کہ سر وہ کون سی ہے؟ سطح پتہ کا ہے. اس کا مصنف کون ہے؟ وہ آنند ہے. اور ایک ہے ابھیدھما، اور ایک ہے ابھیدھما پتہ کا، اور اس کا جو مصنف رائٹر ہے وہ ہے کسیاپا. کون ہے؟ کسیاپا، یہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کتاب میں جو ابھیدھما پتہ کا، اس میں گوتم بدھ کی نفسیاتی اور مذہبی تعلیم موجود ہے. یعنی ان کا جو فلسفہ ہے یا بدھ کی نفسیاتی اور مذہبی تعلیم، یعنی من حیث المجموع یا مجموعی طور پر ان کا جو مذہب کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، اور اس کی جو طریقہ کار ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اسی میں سارا کا سارا وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے جیسے اوپالی ہاں ٹھیک ہے، اوپالی. اور اچھا یہ تو ہو گیا. اچھا، ایک اور بات یاد رہے کہ ان 3 کتابوں کی بنیاد ان روایات اور اقوال پر ہے جو گوتم بدھ نے راج گڑھ کے مقام پر منعقد کی جانے والے مجالس میں بیان کی تھی. یعنی یہ جتنے بھی یہ جو کتاب ہے نا، یہ جو ہم نے بھی پڑھ لیا نا ابھیدھما پتہ کا، اس کتاب میں یہ، اور اس کے اوپر جو سطح پتہ کا ہے، اور اس کے اوپر جو دیما پتہ کا ہے، ان تینوں کتابوں میں یعنی گوتم بدھ کے جو اقوال تھے یا جو روایات تھے وغیرہ راج گڑھ کے مقام پر، یہ ایک مقام تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ راج گڑھ کے مقام پر، اور ازویر کے جنگلات وغیرہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ ان کا مجموعہ، ان کے خلاصہ جات وغیرہ وہ اسی میں بیان کی گئی ہیں. اچھا، اگر نیچے آپ دیکھیں نا تو اس میں تیسرا ابھیدھما پتہ کا ہے نا، نہیں اس میں تو الگ ہے نا، اس میں تو مذہبی تعلیم کا جو طریقہ کار وہ موجود ہے. یہ جو تینوں کتابیں ہیں نا، ابھیدھما پتہ کا، سطح پتہ کا، اور اس طرح دینا پتہ کا، یہ جو ہوا نا، یہ تینوں کتابوں، اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ چیزیں ہیں یعنی کہ جو ان کا جو شاگرد تھا تو اس کی نظم و ضبط سے متعلق اصولوں کو جمع کر کے تحریری شکل دی، جس میں بعد میں
دینا پتاکا کے نام سے بھی وہ شہرت مل گئی۔